السلام علیکم جی. آئی ریئلی ہوپ یو آل آر ڈوئنگ فائن. دعا ہے کہ آپ جہاں پہ بھی ہوں اللہ کی امان میں ہوں. اللہ آپ کے دل کو سکون دیں اور ہر مشکل کو آسان کریں. آج صبح کی بات ہے، میں اور میرے ہسبینڈ نے بیٹی کو اسکول سے چھوڑ کے گھر واپس آ رہے تھے، تو میں ایک چھوٹی سی بات پہ بڑی ذرا پریشان ہوئی ہوئی تھی. تو انہوں نے مجھے تسلی دی اور ان کے الفاظ نے مجھے اتنا سکون دیا نا. انہوں نے کہا کہ ماریہ، جب تک انسان دوسرے انسانوں کی طرف دیکھتا رہتا ہے نا، اس کی مشکل حل ہوتی ہے اور وہ ذلیل و رسوا بھی ہوتا ہے. لیکن جب ہم اینڈ پہ تھک ہار کے اللہ کی طرف دیکھتے ہیں نا، اس کو پکارتے ہیں، تو مشکل بھی چٹکیوں میں حل ہو جاتی ہے اور اللہ بھی بہت راضی ہوتا ہے. اور ان کی اسی بات سے مجھے قرآن کی وہ آیت بھی یاد آ گئی کہ جو اللہ پر بھروسہ کرے وہ اس کے لیے کافی ہے. اور میں نے سوچا کہ وہ انسان کتنا خوش قسمت ترین ہے کہ جسے اللہ کافی ہو جائے. ہم لوگ دوسروں کی ویلیڈیشن سپورٹ کے لیے کتنی تگ و دو کرتے ہیں، ہر کسی کی نظر میں اپنا اچھا مقام بنانا چاہتے ہیں. آج کل تو رشتے بھی اسی وجہ سے نبھائے جاتے ہیں کہ کل کو ہمیں ان کی ضرورت نہ پڑ جائے. لیکن اگر ہم اس طرح سے سوچیں کہ بس میرا اللہ ہی میرے لیے کافی ہے، میں نے جو کرنا ہے وہ میں کروں گا اور نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دوں گا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، میری عزت، ذلت، رزق، موت، ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے. جب یہ تھاٹ ایک دفعہ انسان کے ذہن میں آ جاتی ہے تو پھر تو وہ سمجھے کہ خوش قسمت ہے. اور پھر گاڑی سے اترتے ہوئے بھی میں یہی بات سوچ رہی تھی کہ جب ہماری اولاد ہوتی ہے تو ہم ان کا کتنا خیال رکھتے ہیں. اپنے سے زیادہ ہم ان پہ فوکس کرتے ہیں، ان کی خوراک، ان کی ضروریات، ہر چیز ہمیں لگتا ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے. تو کیا ہمارا خالق، مالک، رازق، وہ اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمیں ایسے ہی اس دنیا میں بے یار و مددگار چھوڑ دیں گے؟ بالکل بھی نہیں. مجھے ایسا لگتا ہے بندہ چاہے کتنا ہی گناہ گار ہو، اللہ تعالیٰ اسے چانسز دیتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ پہلی دفعہ میں غلطی کی اور سزا مل گئی، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس کو موقع دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں مجھ سے توبہ کرو، مجھ سے مانگو، میں چاہتا ہوں میں تمہیں معاف کروں، تم میرے پاس آؤ. سوچیں دنیا میں کوئی ایسا انسان ہے جو آپ کو خود سے آ کے کہے کہ ہاں مجھ سے آؤ، مجھ سے لو، میں تمہیں دوں گا؟ ایسا کوئی بھی نہیں ہے. لیکن اللہ پاک ہمیں خود اتنے پیار سے بلا رہے ہیں کہ مجھ پہ بھروسہ کر کے تو دیکھو، مجھ پہ توکل تو کرو، تم اپنے معاملات مجھ پہ چھوڑ کے تو دیکھو. حالانکہ اللہ پاک کو ہم سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، ہم اللہ کے محتاج ہیں، ہم اس کے کن کے محتاج ہیں. لیکن پھر بھی وہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ تم میرے پاس آؤ، میں تمہارا ہر مسئلہ حل کروں گا، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، میں نے تمہیں تنہا نہیں چھوڑا. بس ہم یہ انسان شیطان کے وسوسوں میں اتنا بہہ جاتے ہیں. اور میں نے ایک یہ چیز اتنی نوٹس کی ہے کہ جب بھی کوئی مشکل پریشانی آ جاتی ہے نا، تو ایسے مایوسی کے اندھیرے آ جاتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ ہر چیز اب بری ہی ہونی ہے، کیونکہ شاید وہ شیطان انسان پہ حاوی ہو جاتا ہے، یا پھر ہم اپنے ایمان کو اتنا مضبوط کر ہی نہیں سکے کہ مشکل میں بھی مسکرا کے کہیں کہ یا اللہ پاک یہ معاملہ آپ کے سپرد ہے. اب جب میں زندگی میں کبھی پیچھے مڑ کے دیکھتی ہوں نا، تو اتنے ایسے واقعات ہیں کہ جب میں نے ہر چیز اللہ کے سپرد کی، اس پہ توکل کیا اور اللہ نے مجھے کبھی بھی مایوس نہیں کیا. اسی طرح ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. تھوڑا عرصہ پہلے ہم لوگ ایران گئے، تو امام رضا کے روزے پہ جاتے ہوئے راستے میں واش روم رکی، مجھے وضو کرنا تھا. تو اپنی ایک واچ اتار کے میں نے وہاں رکھ دی اور وضو کر کے میں ایسے ہی واپس آ گئی. اب وہ واچ مجھے اتنی پیاری تھی، کچھ چیزیں دل کے بہت قریب ہوتی ہیں کیونکہ وہ مجھے میرے نکاح میں گفٹ میں ملی تھی. تو جیسے ہی ہم پہنچے مجھے یاد آیا کہ اوہ ہو میری تو واچ وہیں رہ گئی ہے. تو میرے ہسبینڈ نے کہا واپس چلتے ہیں، اللہ کرے کہ مل جائے، کیونکہ وہ ایک راہداری تھی، ایک پبلک واش روم آپ کہہ سکتے ہیں. تو مجھے امید بالکل بھی نہیں تھی کہ مجھے وہاں سے میری چیز ملے گی. لیکن میں نے ان سے کہا کہ نہیں، اب ہم آ گئے ہیں، ہم مولا کے روزے پہ ٹائم سپینڈ کریں گے، حرم میں ٹائم سپینڈ کریں گے، ہم نہیں جا رہے. لیکن دل میں نے اپنا توکل تمام تر اللہ پہ ڈال دیا کہ اللہ جی آپ کو پتہ ہے کہ وہ چیز مجھے کتنی پسند ہے، تو اللہ کریں کہ میں وہاں جاؤں اور وہاں پہ پڑھی اور میں لے لوں. اسی طرح سے 2 گھنٹے ہم نے وہیں پہ ٹائم سپینڈ کیا اور پھر خیر نکلے وہاں سے. دل میرا سکون میں تھا، مجھے تسلی تھی کیونکہ میں نے واقعی میں دل سے وہ معاملہ اللہ پہ چھوڑا تھا. مجھے کہا کہ اگر میری قسمت میں ہوگی تو وہ مجھے مل جائے گی. اور آپ یقین جانیں دا مومنٹ آئی انٹرڈ واش روم، تو وہ جو ایک سوپ کنٹینر ہوتا ہے اس کے اوپر میں نے رکھی تھی اور وہ وہیں پڑی تھی. میں اتنی حیران ہوئی کہ اتنے لوگ آ جا رہے ہیں لیکن کیسے وہ چیز مجھے وہیں پہ ملی. میں نے اتنا اللہ کا شکر ادا کیا. اور آج بھی جب میں سوچتی ہوں تو مجھے اس واقعے میں بڑی ہنسی آتی ہے اور میرا دل بڑا ہی خوش ہوتا ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، چاہے زندگی کے چھوٹے معاملات ہوں یا بڑے ہوں. کچھ چیزیں حل ہونے میں وقت بھی لیتی ہیں، ہم بڑے بے چین ہو جاتے ہیں، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جب آپ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو یہی سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا ہاتھ پکڑا تھا. میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ وہ لوگ جو مایوس ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے امید ہٹا دیتے ہیں، وہ اپنی زندگی کیسے گزارتے ہیں. وہ تو پھر یہی سوچتے ہوں گے کہ جو یہ مشکل پریشانیاں چل رہی ہیں، جو تنگی آئی ہوئی ہے وہ ہمیشہ کے لیے.
کیونکہ اس وقت میں جہاں کھڑی ہوں نا، مجھے ابھی اللہ تعالیٰ سے ڈھیر چیزیں چاہیے. میں اتنی چیزیں سوچتی ہوں اور میرا ایکسپیکٹیشن لیول اللہ پاک سے اتنا ہائی ہے، اور مجھے سے لگتا ہے کہ یہ کرنا اللہ تعالیٰ نے ہی ہے. وہ مجھے انتظار کروا رہے ہیں، یا وہ مجھے تیار کر رہے ہیں ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے. وہ مجھے راستہ دکھا رہے ہیں، وہ راستہ جو مجھے اپنی خواہشات تک، اپنی امیدوں تک لے جائے گا. کیونکہ مجھے یہ پتہ ہے کہ توکل انتظار کے ساتھ ساتھ یقین بھی ہے. پکا یقین ہے کہ مجھے ملے گا ہی ملے گا. اللہ تعالیٰ ضرور میری خواہشات پہ کن فرمائیں گے، میرے انتظار کا، صبر کا پھل مجھے دیں گے. بس مجھے انتظار کرنا ہے صحیح وقت کا، مجھے اللہ کے پلان پہ بھروسہ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب میرے لیے کن فرمانا ہے، مجھے وہ چیز فوراً ہی مل جانی ہے. اور ویڈیو ریکارڈ کرتے کرتے ہی مجھے ایک واقعہ یاد آیا ہے. when I was little تو ہماری فیملی میں نا ایک انکل تھے، اور ان کی 5 بیٹیاں تھیں. اور نہ ہر وقت ہر کوئی ان کی بیٹیوں کے لیے پتہ نہیں کیوں بہت پریشان رہتا تھا کہ پتہ نہیں یہ کیسے کرے گا، ان کی شادیاں کیسے کرے گا، اینڈ آل دیٹ. لیکن نہ وہ فیملی ہماری فیملی کی ہیپیسٹ لوگ تھے. مطلب وہ ہر وقت بہت خوشحال نظر آنے والی ایک فیملی تھی. اور وقت گزرتا گیا اور ماشاء اللہ سے انہوں نے اپنی 5 بیٹیوں کو CSS کے ایگزام دلوائے، 5 پاس ہوئیں. 5 بیٹیاں آج گورنمنٹ آفیسرز ہیں، اور اعلیٰ ترین خاندانوں سے ان کے رشتے اور ان کی شادیاں ہوئیں، اور ماشاء اللہ سے وہ ویل سیٹلڈ ہیں. اور جب بھی ان انکل سے بات ہوتی ہے نا، تو وہ یہی کہتے ہیں، جب ان کی بیٹیوں کی تعریف کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سب اللہ نے کیا ہے. میں نے اس پہ چھوڑا تھا کہ اگر اس نے مجھے دی ہے نا، تو وہی مجھے پالنے کی توفیق بھی دے گا، مجھے راستہ بھی سمجھائے گا. اللہ ہی کرتا ہے. جب آپ ان سے بات کر لیں گے نا، کبھی ان کی تعریف بھی کریں گے، وہ کہیں گے نہیں، میرا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے، وہ اللہ کی ذات ہے جس نے کی ہے. تو ایسا اسٹرانگ توکل جب ہم اللہ پہ کرتے ہیں نا، تو اگر کوئی چیز ہماری کمزوری بھی ہوتی ہے تو وہ ہماری طاقت بن کے سامنے آ جاتی ہے. ایک اور چیز جو دور حاضر کی ایک اہم ضرورت بھی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو نا بچپن سے ہی توکل کی اہمیت سمجھائیں. انہیں اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا، اعتماد کرنا سکھائیں. انہیں لوگوں کی ویلیڈیشن کے لیے نہ بڑا کریں، ان کو پیپل پلیزر نہ بنائیں. مجھے نا اپنے بچپن کا ایک واقعہ یاد ہے کہ جب میرا رزلٹ آنے والا ہوتا تھا نا، تو میں شام کو، جیسے اگلے دن رزلٹ آنا ہے، تو میں شام کو دعائیں مانگ رہی ہوتی تھی. کیونکہ مجھے میری مما نے ہمیشہ کہا تھا کہ بیٹا آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو بدلنے پہ قادر ہیں. اور میری کزنز مجھے کہتے تھے کہ اب تو رزلٹ تیار ہے، اب تو کل آنا ہے، تم دعا بھی کر لو تو کیا ہو جائے گا، رزلٹ تو وہی آنا ہے جو آنا ہے. اور میں اتنی ڈیلیوژنل ہوا کرتی تھی کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نا شاید اگر میرا برا بھی رزلٹ آنا ہے نا، تو اس کو وہ بدل دیں گے. مجھے اب یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے لوگوں کا دل نہیں توڑتے، جن سے وہ اتنا محبت کرتے ہیں، ہم سے اتنا پیار کرتے ہیں، 70 ماؤں سے زیادہ وہ ہمیں چاہتے ہیں. تو وہ تو ہمارا دل رکھ لیں گے نا. انہیں تو ایسا لگے گا کہ نہیں، یہ میرا بندہ اتنی شدت سے مجھ سے مانگ رہا ہے، اس نے اپنا تمام تر بھروسہ مجھ پہ چھوڑا ہے، اپنے معاملات کی ڈوری میرے سپورٹ کی ہے، تو میں اس کو کیسے مایوس کر سکتا ہوں. جو بھی شخص اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا سیکھ لیتا ہے نا، اللہ پاک اس کو کبھی خالی ہاتھ نہیں چھوڑتے. اس کے دل میں سکون اور اس کی زندگی میں برکت بھر دیتے ہیں. اگر آج آپ بہت پریشان ہیں نا، انسرٹین ہے اپنے فیوچر کو لے کے، چیزوں کا خوف ہے دل میں، بے چینی ہے، مایوسی ہے، پریشانی ہے، آپ نے کچھ نہیں کرنا. آپ نے صرف اللہ پہ یقین کرنا ہے، اس سے دعا مانگنی ہے، تو اللہ آپ کو ضرور دیں گے. وہ اپنی شان کے مطابق آپ کو نوازیں گے. جس طرح اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کو انہی لوگوں کے سامنے بادشاہ بنایا تھا جنہوں نے انہیں رسوا کیا، انہیں اندھیرے کنویں میں پھینکا، اسی طرح اسی اللہ نے آپ کے لیے بھی وہاں سے راستے کھولنے ہیں جہاں سے آپ نے گمان بھی نہیں کیا. اور آپ نے کرنا بھی کچھ نہیں ہے، صرف مکمل یقین رکھنا ہے کہ جو ہوگا میرے لیے بہترین ہوگا. اچھا، ویسے آج نا میں نے سوچا نہیں تھا کہ میں اس ٹاپک پہ ویڈیو بناؤں گی. بس صبح ہماری کنورسیشن ہوئی اور اس کے بعد میرا اتنا دل چاہا کہ آپ سے اس بارے میں بات کروں، اور جو میرے دل میں آ رہا ہے نا میں بولتی جا رہی ہوں. میں نے کوئی پریپریشن نہیں کی. اور دوسری بات جی کہ لیٹ ویڈیو کے لیے بہت زیادہ معذرت. مجھے واقعی میں نہیں سمجھ آتی دن کہاں گزر جاتے ہیں. اچانک سے دیکھو تو 2 دن 3 دن اوپر ہو گئے ہوتے ہیں. بس کام کام اور وہ زندگی. یہ کہتے ہیں نا، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. لیکن مجھے آئیڈیا ہے آپ لوگ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ لوگ اپنا اتنا سارا وقت اور پیار میری ویڈیوز کو دیتے ہیں، اس کے لیے تھینک یو سو ویری مچ. چلیں جی، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو آئی ووڈ ریئلی اپریشیٹ سبسکرائب، اور ویڈیو ضرور شیئر کیجیے گا. اگین ہو سکتا ہے اس انسان تک پہنچ جائے جس کو اس کی ضرورت ہے. فی امان اللہ.